محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت یتیم خانے میں مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی نیند کی وادی میں گم تھا۔ شاید آدھی رات کا وقت تھا جب ایک بلند چیخ سنائی دی۔ ہر کوئی اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف بھاگا، مگر سامنے کا منظر بہت ہولناک تھا۔ لڑکیوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ سامنے ہی نئی آنے والی لڑکی مریم کا بے جان جسم پڑا ہوا تھا۔ سر سے خون نکل کر پاس ہی جمع ہو رہا تھا۔ ایمبولنس آ چکی تھی۔ یتیم خانے کی انتظامیہ نے لاکھ روکنے کے باوجود بھی پوسٹ مارٹم ہوا، اور ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی کہ میں یتیم خانے کے بستر پر پڑی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ حالانکہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے، مگر اب بھی مجھے میرے والدین ایسے یاد آتے تھے جیسے کل کی بات ہو۔ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے اور زندگی نے مجھے یہاں لا کر پٹخ دیا تھا۔ اپنا گھر ہونے کے باوجود بھی میں لاوارثوں کی طرح یتیم خانے میں پڑی ہوئی تھی۔ اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ ہر وقت امی ابا مجھے سمجھاتے رہتے کہ بیٹا ہوشیار بنو، ورنہ یہ دنیا تمہیں اپنے پیروں تلے روند دے گی۔ مگر میں تو سادہ سی بھولی بھالی ان باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیتی اور اپنی دھن میں مگن رہتی تھی۔ مگر آج جب میرے والدین موجود نہ تھے تو میری آنکھیں کھل چکی تھی۔ اگر میں دوسری لڑکیوں کی طرح ہوشیار ہوتی تو شاید میں آج اپنے گھر میں ہوتی، مگر میں اپنا گھر بھی نہ بچا سکی اور نہ ہی اپنی عزت کو محفوظ رکھ پائی۔ اس لیے ہی مجبوراً مجھے یتیم خانے کا رخ کرنا پڑا، کیونکہ یہی جگہ تھی جہاں پر میری عزت محفوظ تھی۔ مگر کبھی کبھی یہاں بھی عجیب و غریب سے واقعات ہوتے کہ میرا دل دہل جاتا اور سمجھ میں کچھ بھی نہ آتا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ کتنی ہی دیر میں اپنے والدین کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہی، جو ایک ساتھ ہی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ نئی لڑکی مریم، جو میرے ہی کمرے میں رہتی تھی، اپنی بستر پر موجود نہ تھی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر وہ اس وقت کہاں جا سکتی ہے، مگر میں نے سوچا کہ شاید وہ باتھ روم گئی ہو۔ میں نے اٹھ کر جگ سے پانی کا گلاس انڈیلا اور گھٹا گھٹ پی گئی، مگر اب میری نیند اڑ چکی تھی، دوبارہ آنکھ نہ لگی۔ مجھے جاگتے ہوئے 15 منٹ گزر چکے تھے، مگر ابھی تک مریم کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ نہ جانے وہ کہاں گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اٹھ کر باہر جا کے دیکھتی ہوں، مگر ہمیں رات کے اس وقت اپنے اپنے کمروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ ہر کمرے میں ہی 2-4 لڑکیاں ایک ساتھ رہتی تھیں، مگر میرے کمرے میں اور مریم رہتے تھے۔ مریم کے آنے سے پہلے 2 لڑکیاں میرے ساتھ رہتی تھیں، مگر ان کی قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ یہاں سے چلی گئی۔ وہ ایک یادگار دن تھا۔ ایک شخص یتیم خانے کو فنڈ دینے کے لیے آیا اور ان 2 لڑکیوں کو پہچان لیا، کیونکہ وہ ان کا تایا تھا۔ وہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں اور اپنے والدین کے ساتھ اسی شہر میں رہتی تھیں۔ والدین کے چلے جانے کے بعد حالات نے انہیں میری طرح یہاں پہنچا دیا۔ ان کا اپنا گھر بھی نہ تھا اور نہ ہی کوئی روزگار، اس لیے انہوں نے یتیم خانے میں ہی رہنے کو بہتر جانا۔ ان دونوں لڑکیوں کا سارا خاندان دوسرے شہروں میں رہتا تھا، اس لیے کسی کو بھی ان کے والدین کی وفات کا علم نہ تھا۔ مگر اس دن جب ان کا تایا فنڈ دینے کی نیت سے یتیم خانے آیا تو انہیں پہچان لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ کچھ دن پہلے ہی دوسرے ملک سے واپس آیا تھا، اس لیے اسے اپنے بھائی کی موت کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح ان دونوں کی جان چھوٹ گئی۔ انہیں دیکھ کر مجھے رشک آتا کہ کیسے ان کی زندگی نے پلٹا کھایا اور وہ اپنوں میں چلی گئی ہیں۔ مگر میرے ساتھ تو میرے اپنوں نے ہی ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا کہ میرا تو کلیجہ ہی باہر آ گیا۔ مگر ان دونوں لڑکیوں کے تایا کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ابھی دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں اپنے رشتوں کی قدر ہے، پہچان ہے۔
ان دونوں لڑکیوں کے چلے جانے کے بعد میں اکیلی ہی کچھ دن اس کمرے میں رہی تھی، مگر کچھ روز کے بعد یہ نئی لڑکی مریم آ گئی۔ وہ نہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی باہر نکلتی، سارا دن کمرے میں ہی پڑی رہتی، یہاں تک کہ وہ تو مجھ سے بھی بات نہ کرتی تھی، حالانکہ میں اس کے کمرے میں رہتی تھی، مگر وہ ہر وقت ہی چپ چاپ اور گمسم رہتی تھی۔ ایک دو مرتبہ میں نے بھی اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ہر وقت ہی کمرے میں پڑی رہتی، کسی کو بھی اس کی کہانی کا کچھ علم نہیں تھا، آخر وہ کہاں سے آئی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ تو واضح تھا کہ ضرور اس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، اس لیے ہی اسے یہاں آنا پڑا، ورنہ کون اپنی خوشی سے یہاں آتا ہے۔ بے شک یہاں پر ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی کوتاہی نہ تھی، کھانا پینا اور آرام کرنا سب میسر تھا، مگر اپنوں سے دور رہنے کی کمی ہمیشہ ہی یہاں پر رہنے والی لڑکیوں کے دل میں چبھتی رہتی تھی، مگر اس کسک کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے یہ وقت دیکھا ہے، ورنہ یوں زبانی سننے سے کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ ہم یہاں کس اذیت میں رہ رہے ہیں۔ اب تو ویسے بھی یتیم خانے کے حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے تھے، کبھی کوئی لڑکی بغیر بتائے وہاں سے غائب ہو جاتی، تو کبھی کوئی ایسی لاغر اور بیمار ہو جاتی کہ ان کے مرنے کا شبہ ہوتا، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ اب تک مریم واپس نہ آئی تھی، مجھے حیرت ہوئی کہ آخر وہ کہاں گئی۔ اتنی دیر تو ہو گئی، میں اپنے بستر سے اٹھ بیٹھی، میں نے سوچا کہ باہر جا کر دیکھتی ہوں۔ اچانک ایک دل خراش چیخ نے میرے دل کو دہلا دیا، میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی تھی، مگر باہر کا منظر دیکھ کر میرا تو دل ہی دہل کر رہ گیا تھا۔ وہاں پر پہلے بہت سی ساری لڑکیاں موجود تھیں، شاید سبھی یہ چیخ سن کر باہر نکل آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ زمین پر مریم کا بے جان جسم پڑا ہے اور اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے، اتنا خون بہہ چکا تھا کہ اس کی لاش کے ساتھ ہی خون کا تالاب بن چکا تھا، ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو سبھی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئی، میں بھی اپنے منہ پر ہاتھ دیے کھڑی تھی، میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، مگر میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائی تھی کہ آخر مریم کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی ایمبولنس آ چکی تھی اور پولیس بھی۔ یتیم خانے کے انچارج کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کے چہرے سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ اس نے پولیس کو نہیں بلوایا، کیونکہ جیسے ہی اس نے پولیس کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ کسی کو بھی اب پتہ نہ چلا تھا کہ پولیس کو کس نے بلایا ہے۔ پولیس آئی تو انکل حمید سے بات کرنے لگی، وہ یتیم خانے میں ہی کام کرتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ سارا یتیم خانہ انہوں نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ حالانکہ یتیم خانے کا انچارج احمد علی تھا، مگر سارا کام تو انکل حمید ہی سنبھالتے تھے، کھانا بنوانے سے لے کر صفائی وغیرہ تک سبھی کام ان کے ذمہ تھے۔ انکل حمید پولیس کو ساری بات بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے مریم کو راہداری میں بھاگتے ہوئے دیکھا اور اس سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ نہ بتا رہی تھی اور بس بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ اچانک سے اس کا پیر پھسلا اور وہ فرش پر گر گئی، وہاں پر لوہے کی سلاخیں بھی پڑی تھیں، کیونکہ یتیم خانے میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، اس لیے یہ سامان سارے یتیم خانے میں پھیلا ہوا تھا۔ انکل حمید نے بتایا کہ جب مریم زمین پر گری تو ایک سلاخ اس کے سر میں کھپ گئی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پہلے تو میں نے مریم کی لاش پر غور نہ کیا، مگر انکل حمید کی بات سن کر میں نے دیکھا تو واقعی ایک لوہے کی سلاخ ان کے سر کے آر پار تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ بیچاری لڑکی نہ جانے اس کے ساتھ ایسا بھی کیا ہوا کہ وہ یوں جان بچا کر بھاگ رہی تھی۔ انکل یہ ساری کہانی پولیس کو سنا رہے تھے اور ایمبولینس والے مریم کی لاش کو ایمبولینس میں ڈال رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ احمد علی جو یتیم خانے کا انچارج تھا
وہ لڑکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اب یہ تو مر چکی ہے، اب ہسپتال لے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر پولیس والوں نے اسے سختی سے چپ کروا دیا اور کہا پوسٹ مارٹم تو ضرور ہوگا۔ یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ جیسے ہی پولیس نے پوسٹ مارٹم کا ذکر کیا تو احمد علی کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ بار بار رومال سے اپنا منہ صاف کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر احمد علی پر پڑ گئی تو وہ اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر کسی کو کال کرنے لگا، مگر ایک پولیس والا بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا موبائل فون کھینچ لیا۔ احمد علی شاید یتیم خانے کے مالک کو کال کرنے لگا تھا۔ یتیم خانے کا مالک ملک رضوان تھا جو دبئی میں رہتا تھا اور وہیں پر رہ کر ہی یہاں اتنا بڑا یتیم خانہ چلا رہا تھا۔ مگر پولیس نے احمد علی سے موبائل کھینچ لیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں آ جاتی تب تک کوئی بھی یتیم خانے سے نہ تو باہر جائے اور نہ ہی کوئی اندر آئے گا، اور ایمبولینس مریم کو لے کر وہاں سے جا چکی تھی، مگر پولیس ابھی تک وہیں پر موجود تھی۔ پولیس تو سارے یتیم خانے میں پھیل گئی تھی جیسے کسی مجرم کی تلاش کر رہی ہو۔ سبھی لڑکیاں کے کمروں کی تلاشی لی گئی مگر وہاں بھی کچھ بھی نہ تھا، اور سبھی لڑکیوں سے کہہ دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں، مگر سب بہت زیادہ ڈر رہی تھیں، کوئی بھی وہاں سے جانا نہ چاہتا تھا۔ مگر انسپکٹر نے سب کو تسلی دی کہ ان کے پہرے کے لیے پولیس یتیم خانے میں ہی موجود ہے، اور جب تک وہ اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتے تب تک پولیس یہیں پر رہے گی، اس لیے ہم سب بے فکر ہو کر اپنے کمروں میں واپس جا سکتے تھے۔ ان کے کہنے پر سب لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں جانے لگیں، مگر میرا دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ میں تو اب کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں آگے بڑھی اور انکل سے کہا کہ مجھے کسی دوسری لڑکی کے کمرے میں بھیج دیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کمرہ نمبر 6 میں جانے کا کہہ دیا۔ میں بھی چپ چاپ ان کی بات مان کر وہاں چلی گئی۔ وہاں پر پہلے سے ہی 3 لڑکیاں رہتی تھیں اور چوتھا بستر بھی موجود نہ تھا، مگر میں پھر بھی خاموش تھی کیونکہ میں اکیلی نہ تھی۔ سدرا نے مجھے اپنی طرف بلایا تو میں اس کی طرف چل دی۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، وہ ہر کسی سے ہی ہمدردی سے بات کرتی تھی، مگر اس کے علاوہ باقی 2 لڑکیاں تھوڑی گھمنڈی تھیں جو اپنے تک ہی محدود رہتی تھیں اور کسی سے بھی بات چیت نہ کرتی تھیں۔ سارا دن ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتی رہتی تھیں۔ وہ لڑکیاں بھی مجھے کچھ عجیب سی لگتی تھیں، جیسے یہاں پر کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ کسی مشن کے تحت آئی ہوں، مگر آج تک ایسی کوئی بھی بات سامنے نہ آئی جس سے ان کے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم کی جائے۔ میں چپ چاپ سدرا کے بستر پر آ بیٹھی۔ نمرا، پتہ نہیں مریم کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے لہرا رہا ہے۔ سدرا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے میرا ہاتھ بھی تھام رکھا تھا۔ وہ بچی بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہ تھی، مگر حالات نے اسے یہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ مجھ سے تقریباً 5 برس چھوٹی تھی۔ میرے پاس بھی الفاظ نہ تھے کہ میں اسے تسلی دے سکوں۔ آخر میں اس سے کیا کہتی کہ مریم کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ میں ابھی تک خود بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائی تھی، بلکہ کوئی نتیجہ اخذ نہ کر پایا تھا۔ سبھی کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ہی انتظار تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھیں مگر آنکھیں کھول رکھی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں کیوں کوئی دکھ نہیں، آخر وہ بھی تو لڑکیاں ہیں، اور مریم بیچاری بھی تو ایک لڑکی ہی تھی جس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا جس کے بارے میں کوئی کچھ جان ہی نہ پایا۔ مگر میں نے اپنا دھیان سدرا کی طرف کر لیا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور چپ کرانے لگی۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ وہ بیچاری 15 سال کی بچی اپنے ماں باپ کو ایک ایکسیڈنٹ میں کھو چکی تھی اور اس کے بعد یہیں پر رہ رہی تھی۔
سیدہ نے مجھے بتایا تھا کہ اسے یہاں رہتے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ جب وہ یہاں آئی تو اس کی عمر محض 10 سال تھی، مگر مجھے یہاں پر آئے ہوئے تو صرف ابھی 6-7 ماہ ہی ہوئے تھے۔ ابھی میں یتیم خانے اور یہاں پر رہنے والے لڑکیوں کو سمجھ ہی رہی تھی کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا۔ سدرا نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ بستر پر سو جاؤں۔ میں بھی چپ چاپ اس کے پاس سو گئی۔ حالانکہ صبح ہونے والی تھی، مگر ہم نے سوچا کہ 1-2 گھنٹے تو آرام کر ہی لیں گے۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، اور یہ عادت بھی میری ماں نے ہی میرے اندر ڈالی تھی۔ وہ خود بھی 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، اور میرے والد ایک مسجد کے امام تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول بڑا ہی دیندار تھا، اس لیے میں بالکل سیدھی سادی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی۔ میرے والدین نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ جیسے ہی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑے، میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور باہر نکل آئی۔ میں نے سدرا کو بھی اٹھا دیا تاکہ وہ بھی نماز پڑھ لے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بھی 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے۔ وہ لڑکی مجھے بڑی اچھی لگتی تھی۔ وہ بھی کم گو تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ ہر وقت میرا دل چاہتا کہ میں اس کے ساتھ ہی کمرے میں رہوں گی، مگر ہم اپنی مرضی سے اپنے کمرے نہیں بدل سکتے تھے۔ یہ سارا کام احمد علی ہی سنبھالتا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک شخص جو دیکھنے میں بہت عجیب سا لگتا۔ سارے یتیم خانے پر اس کا روب و دبدبا تھا۔ سبھی لڑکیاں اس سے بڑا ڈرتی تھیں، کیونکہ وہ ہر وقت ہی چہرے پر سختی سجائے ادھر سے ادھر پھرتا رہتا تھا اور عجیب سی نظروں سے لڑکیوں کو گھورتا رہتا۔ جب میں اور سدرا وضو کرنے کے لیے باہر آئے تو اکا دکا لڑکیاں اٹھی ہوئی تھیں۔ شاید وہ بھی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ پولیس ابھی تک یتیم خانے میں ہی موجود تھی اور ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ پولیس والوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ ابھی تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ آئی تھی، اس لیے ہر طرف خاموشی تھی، اور میں اور سدرا چپ چاپ وضو کر کے مسجد کی طرف آ گئی تھی۔ یتیم خانے کے اندر ہی ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی جہاں سبھی لڑکیاں نماز ادا کرتی تھیں۔ ہم دونوں نماز ادا کر چکی تھیں، مگر ابھی بھی مسجد کے اندر ہی موجود تھیں، کیونکہ میں صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی۔ اچانک مناہل بھاگتی ہوئی مسجد کے اندر چلی آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی ہے۔ یہ خبر سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ مناہل نے بتایا کہ کب سے اپنے کمرے میں بیٹھی بس تسبیح ہی پڑھتی جا رہی ہو، گھر کا کام کیا تمہارا باپ کرے گا؟ میں جو صبح کی نماز سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی، چچی کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کڑے تیور لیے کھڑی تھی۔ اور یہ ٹسوے کیوں بہا رہی ہو؟ آخر کب تک یہ ڈھونگ رچاتی رہو گی؟ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تو اور بھی مجھ پر غصہ کرنے لگی۔ میرے ماں باپ کو گئے ابھی صرف 1 ہی ہفتہ ہوا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں ڈھونگ رچا رہی ہوں۔ جی چچی، بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ میں نے انہیں باہر بھیجنا چاہا، کیونکہ ابھی میں اپنی تسبیح مکمل نہ کی تھی۔ تم میرے ساتھ ہی چلو گی، نہ جانے پھر کتنی دیر لگا دو۔ تمہارے چچا کب سے ناشتے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جائے نماز سے اٹھانے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر میں ان کی کوئی غلام تو نہیں جو ان کے کام کروں، مگر وہ تو میرے گھر میں رہ کر مجھ پر ہی حکومت کر رہی تھی۔ امی ابو کے چلے جانے کے بعد وہ ہمارے گھر پر ہی رہ رہے تھے۔ پہلے تو مجھے لگا شاید 2-4 دن رہ کر چلے جائیں گے، مگر اب مجھے ان کا کوئی بھی ارادہ نہ لگتا تھا۔ انہوں نے تو مکمل طور پر یہیں پر ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے آئیں اور مجھے وہاں کھڑا کر کے باہر نکل آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں ناشتہ بنا کر لائی تو حسن کا منہ بن گیا۔ امی، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے پراٹھا نہیں چاہیے، میں سادہ روٹی ہی کھاؤں گا۔
تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ پراٹھے کی پلیٹ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا، جو ابھی ابھی میں نے اس کے سامنے رکھی تھی۔ وہ میرے چچا چچی کی اکلوتی اولاد تھا اور بڑا ہی گھمنڈی انسان تھا۔ بیٹے کی بات پر چچی جان غصے بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ایک بات تمہارے ذہن میں نہیں آتی؟ تیسرا دن ہے تم ناشتہ بنا رہی ہو اور تمہیں اب تک کسی کی پسند ناپسند کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوا۔ واقعی صابرے نے تمہاری کوئی تربیت نہیں کی۔ ماں کا نام سن کر تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ مجھے اب تانے دے رہی تھی کہ میری ماں نے مجھے کام نہیں سکھایا، حالانکہ مجھے کیا معلوم کہ ان کے بیٹے کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ دفع ہو جاؤ، اب کب تک یہیں پر کھڑی آنسو بہاتی رہو گی؟ فوراً سے حسن کے لیے روٹی بنا کر لاؤ، اور ہاں، روٹی بالکل بھی جلی ہوئی نہ ہو، کیونکہ حسن کو جلی ہوئی روٹی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ روٹی بنانے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کی پرفیکشن کا بھی حکم سنا رہی تھی۔ میں چپ چاپ کچن میں آ گئی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے چولہا آن کیا، ابھی فریج سے آٹا نکالا ہی تھا کہ میرا ذہن ماضی کے خوشگوار لمحوں میں کھو گیا۔ امی جلدی ناشتہ لائیں، مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ میں برآمدے میں بیٹھی امی کو آوازیں لگا رہی تھی۔ بیٹا بس 2 منٹ انتظار کر لو، ناشتہ تیار ہی ہے۔ امی نے اندر ہی سے آواز دی تھی۔ 2 منٹ میں امی ناشتہ لے کر باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے میرے لیے آلو کے پراٹھے بنائے ہوئے ہیں۔ امی آپ بہت اچھی ہیں، میرا تو بہت دل کر رہا تھا آلو کے پراٹھے کھانے کا۔ میں جلدی جلدی نوالا توڑ کر منہ میں ڈالنے لگی۔ امی بھی میرے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ موسم کچھ خراب سا تھا۔ میں جلد سے جلد کالج پہنچنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ بارش نہ ہو جائے، مگر میری خراب قسمت کہ اسی وقت ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کو دیکھ کر تو میرا موڈ خراب ہو گیا، کیونکہ آج میری دوست کی برتھ ڈے تھی اور ہم نے کالج میں ہی اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی تھی۔ مگر اب بارش ہونے کی وجہ سے میں کالج نہ جا سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور اپنی اسی دوست کو کال کرنے لگی۔ کال کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ بھی گھر سے نہ نکلی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور ہم نے سوچا کہ ہم کل اس کے بعد تھوڑا سا سیلیبریٹ کر لیں گے۔ اب میں مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ اگر میری دوست کالج پہنچ چکی ہوتی تو وہ مجھ سے بڑی ناراض ہو جاتی، مگر وہ تو خود کالج بھی نہ پہنچی تھی۔ میں جلدی سے اندر کی طرف بھاگ گئی اور 2 منٹ میں ہی یونیفارم چینج کر کے باہر آ گئی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بارش میں نہاؤں، کیونکہ مجھے بارش پسند تھی۔ 2 منٹ پہلے تو مجھے بالکل بھی بارش اچھی بھی نہیں لگ رہی تھی، مگر اب کے حالات کچھ اور تھے۔ میں صحن میں کھڑی بارش سے بھیگ رہی تھی۔ نمرا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ امی برآمدے میں ہی کھڑی مجھے اندر آنے کے اشارے کر رہی تھی، مگر میں ان کی کوئی بھی بات نہ سن رہی تھی۔ امی، آپ میری چھوڑیں، آپ گرما گرم پکوڑے بنائیں۔ اس موسم میں پکوڑے مل جائیں تو مزہ ہی آ جائے۔ میں مسکراتے ہوئے انہیں پکوڑے بنانے کا کہہ رہی تھی۔ وہ میری بات پر ہنستی مسکراتی کچن میں چلی گئیں۔ وہ مجھے کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی، بس ہر وقت مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹا تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، وہ تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ مگر کبھی کبھار وہ مجھے خود ہی کچن میں لے کر جاتی اور کام سکھانے لگتی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ مجھے سارا کام بھی آئے، تاکہ اگلے گھر جا کر مجھے کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ مگر وہ مجھ سے روز مرہ کی بنیاد پر کام نہ کرواتی تھی۔ 20 منٹ کے اندر ہی امی جان پکوڑے بنا چکی تھیں اور مجھے اندر آنے کا کہہ رہی تھی، مگر میرا دل نہ چاہ رہا تھا۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں یوں ہی بارش میں کھڑی بھیگتی رہ جاؤں۔ تھوڑی دیر میں ہی بارش رک گئی اور میں اندر آ گئی۔ پہلے میں نے جا کر کپڑے چینج کیے اور اس کے بعد آ کر برآمدے میں بیٹھ کر امی جان کے ساتھ پکوڑے کھانے لگی۔ اچانک سے گھر کا دروازہ کھلا اور ابا اندر آتے دکھائی دیے۔
وہ بھی بھیگ چکے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ابا گھر پر نہیں ہیں، شاید آج وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ گئے تھے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد وہ بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے تھے، مگر آج تک انہوں نے اتنی دیر کبھی نہ کی تھی۔ شاید وہ بھی بارش کی وجہ سے ہی رک گئے تھے۔ سارے پکوڑے اپنی بیٹی کو ہی نہ کھلا دینا، میرے لیے بھی کچھ بچانا، یہ کہتے ہی ابا اندر کی طرف چل دیے تھے۔ ان کی بات پر امی اور میں مسکرانے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی کپڑے چینج کر کے باہر آ گئے۔ ہم تینوں نے مل کر پکوڑے کھائے۔ میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش تھی، حالانکہ ہمارے حالات زیادہ اچھے نہ تھے، مگر ہم لوگوں سے اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارا گھر اپنا تھا اور ابا کی تنخواہ سے ہمارا گزارا بھی اچھا چل جاتا، مگر جب میں اپنی کالج کی دوستوں کے پاس مہنگی چیزیں دیکھتی تو میرا بھی دل چاہتا کہ میں بھی وہ خرید لوں، مگر میں اب بڑی ہو چکی تھی اور سمجھتی تھی کہ میرے والدین میری بیجا خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ پھر بھی میں خوش تھی، کیونکہ وہ دل و جان سے مجھ سے محبت کرتے تھے اور آخری حد تک مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے غربت بھی بڑے اچھے طریقے سے کٹ رہی تھی، کیونکہ اگر میرا کوئی اور بہن بھائی ہوتے تو شاید اماں اور ابا کا پیار بڑھ جاتا۔ کل موہی، میں نے تمہیں ایک روٹی بنانے کے لیے بھیجا تھا اور تم کیا کرنے بیٹھ گئی ہو؟ اچانک سے چچی کی آواز پر میں ماضی کے خوشگوار لمحوں سے نکل کر حال کی تلخیوں میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں کچن میں پڑی کرسی پر بیٹھی ہوں۔ اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میں نے تو روٹی بنانی تھی۔ میں جلدی سے چولہے کی طرف بھاگی، کیونکہ چولہے پر رکھے توے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں توے کے نیچے آگ بھی جلا چکی تھی اور اس کے بعد نہ جانے کب ماضی میں کھو گئی۔ اب کوئی فائدہ نہیں روٹی بنانے کا۔ حسن ناراض ہو کر گھر سے نکل گیا ہے، وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ آج تم کان کھول کر سن لو، اسے پراٹھے پسند نہیں، اور جو فرمائش وہ کرے وہی تم بنا دیا کرو، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم مرتے دم تک یاد رکھو۔ وہ مجھے صلواتیں سناتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ میری آنکھیں پھر سے آبشار کا منظر پیش کرنے لگیں۔ آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا کہ یہ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہی تھی؟ ایک تو یہ ہمارے گھر میں بھی رہ رہی تھی اور اوپر سے مجھ پر ہی حکم چلاتی تھی۔ چچا جان بھی ان کے ساتھ مل جل گئے تھے، حالانکہ پہلے ہی یہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، مگر ابا اور اماں کی وفات پر آئے تو پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ چچا لوگ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور چچا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جن سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، مگر اب تو وہ یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ اب مفت کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے تو انہیں کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ ان کا ذاتی گھر نہیں تھا بلکہ کرائے کا گھر تھا۔ شروع میں تو مجھے بھی عجیب نہ لگا، کیونکہ 2-3 دن تک تو انہوں نے مجھ سے بڑا پیار جتایا، مگر آہستہ آہستہ ان کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آ چکی تھی، اور دوسری طرف حسن کے رویے نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ جب بھی مجھے اکیلا دیکھتا تو عجیب نظروں سے گھورنے لگتا تھا اور بات کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے 1-2 مرتبہ چچی سے بھی کہا، مگر وہ کہنے لگی تم بھی اپنی ماں کی طرح ہوگی، وہ بھی تمہاری طرح ہی بد کردار ہی تھی۔ ماں کے بارے میں ایسی باتیں سن کر تو میری آنکھوں سے ہی آنسو نکل آتے۔ وہ میری نظر میں ایک عظیم خاتون تھی، جنہوں نے غربت کے باوجود بھی اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا اور انہیں یہاں تک لے آئیں کہ ہم نے اپنا ذاتی گھر بھی بنا لیا اور ہمارے حالات بھی سدھر گئے۔ مگر چچی جان تو امی سے نفرت کرتی تھی۔ آج تک مجھے اس نفرت کی وجہ معلوم نہ ہوئی تھی، کیونکہ میں نے تو ہمیشہ ان کا ذکر اچھے الفاظ میں ہی سنا تھا۔ جب بھی
امی یا ابو ان کا ذکر کرتے تو ان کے لہجے میں پیار اور عزت ہوتی، مگر چچا جان اور چچی جان تو بالکل ہی ان سے نفرت کرتے تھے۔ یہ بات 2-4 دنوں کے اندر ہی مجھ پر واضح ہو چکی تھی۔ میں نے ناشتہ نہ کیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کر لیا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگی۔ کبھی کبھی میرے منہ سے شکوہ بھی نکل جاتا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے، میرے والدین مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں۔ ساری دنیا کے پاس ان کے والدین تھے سوائے میرے۔ اچانک زور زور سے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دوپٹے کے پلے سے آنسو صاف کر لیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھولا تو باہر چچی کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں جھاڑو تھا۔ مہارانی، تم پھر سے آ کر کمرے میں بیٹھ گئی ہو، گھر کی صفائی نہیں کرنے کیا؟ میری بڈھی ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں کہ میں تمہارے گھر کو صاف کرتی پھروں۔ انہوں نے جھاڑو میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں چپ چاپ باہر نکل آئی اور صفائی کرنے لگ گئی۔ میں سارا دن گھر کا کام کاج کرتی اور کھانے کے وقت مجھے کھانا بھی پیٹ بھر کے نصیب نہ ہوتا۔ جب بھی میں کھانے کے لیے بیٹھتی تو چچی میرے سر پر کھڑی ہو جاتی اور ایسی ایسی باتیں سناتی کہ میں وہاں سے روتی ہوئی نکل جاتی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ شام کا کھانا میں تیار کر چکی تھی اور چچا جان کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھانے لگ گئی تھی، مگر چچی جان نے یہ کہہ کر مجھے بیٹھنے سے روک دیا کہ تم جا کر کچن صاف کر دو، اس کے بعد ہی کھانا کھانا۔ اب ان کو ہمارے گھر میں رہتے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا اور ان کے جانے کے کوئی آثار نہ تھے۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ وہ مکمل طور پر میرے گھر میں ہی ڈیرے ڈال چکے ہیں۔ میں چپ چاپ آ کر کچن کی صفائی کرنے لگی۔ سنک برتنوں سے بھر چکا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد ہی کچن صاف کروں گی، مگر انہوں نے تو مجھے کھانا بھی نہ کھانے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چچی کی آواز آئی جو مجھے باہر بلا رہی تھی۔ میں باہر گئی تو مجھے برتن سمیٹنے کا کہنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ کھانا ختم ہو چکا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنا زیادہ کھانا کیسے ختم ہو سکتا ہے، مگر میں ان سے کوئی بھی سوال نہ کر سکی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ان سے کچھ کہا تو وہ پھر سے مجھ سے میرے ماں باپ کی تربیت کے طعنے دینے لگ جائیں گے۔ میں چپ چاپ برتن اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے بھوک بھی شدید لگ رہی تھی، محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فریج میں دیکھا تو کل کا باسی کھانا پڑا تھا۔ میں نے چپ چاپ وہ کھانا نکال کر گرم کر لیا اور کچن میں ہی بیٹھ کر کھانے لگ گئی۔ اچانک سے چچی جان میرے سر پر آن کھڑی ہوئیں۔ محترمہ، اگر کھانے سے فرصت مل گئی ہو تو آ کر میری ٹانگیں دبا دو، میری ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا ہے۔ سارا دن گھر کے کام کر کر کے میں تھک ہار جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کس کام کا ذکر کر رہی تھی۔ سارا کام تو میں خود ہی کرتی تھی۔ وہ تو اٹھ کر پانی بھی نہ پیتی۔ میں جلدی جلدی کچن کا کام ختم کرنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اندر ان کے پاس نہ گئی تو وہ پھر سے یہاں آ جائیں گی۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں چپ چاپ ان کے پیر دبانے لگی۔ جب میں نے دیکھا کہ انہیں نیند آ گئی ہے تو میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر آ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر میں نے الماری کھولی اور وہاں سے امی ابو کی تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ انہیں دیکھ کر پھر سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ مجھے ان کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں کتنی دیر اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ مجھے نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ اچانک سے میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے حسن کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں پہلے بھی جانتی تھی کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، مگر میں یہ نہ جانتی تھی کہ وہ اس حد تک بھی گر سکتا ہے کہ وہ میرے کمرے کے اندر گھس آیا۔ میں پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔
میں اسے روک رہی تھی مگر پھر بھی وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پاس بڑی میز پر ایک گلدان پڑا ہے۔ میں نے وہ گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کیونکہ وہ زمین پر بے سود پڑا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے، مگر میں نے ہمت کر کے اس کے ناک کے سامنے ہاتھ کیا اور اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اسے زندہ دیکھ کر ہی میں باہر نکل آئی تھی، مگر اب مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ ایک دل کر رہا تھا کہ گھر سے باہر نکل جاؤں، کیونکہ وہ پہلے بھی ایک دو مرتبہ ایسی حرکتیں کر چکا تھا، مگر آج تک وہ میرے کمرے میں نہ آیا تھا، مگر آج تو وہ میرے کمرے میں ہی پہنچ گیا تھا۔ میری عزت محفوظ نہ تھی۔ پہلے میرا دل کیا کہ میں چچا جان کے پاس جاؤں، مگر ان کے مزاج بھی ایسے نہ تھے کہ میں انہیں یہ بات بتا سکوں، کیونکہ ہر وقت ہی چچی جان میری الٹی سیدھے شکایتیں انہیں لگاتی رہتی، اس لیے وہ بھی مجھ سے بدظن ہو گئے اور وہ بھی چچی جان کے ساتھ مل گئے تھے اور میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے تھے۔ وہ بھی چچی جان کی طرح مجھ پر ہر وقت غصہ کرتے رہتے اور جتلاتے رہتے کہ وہ میری حفاظت کے لیے ہی یہاں پر رہ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے میرے گھر میں رہ رہے تھے۔ اس لیے میں نے ان کے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا، مگر اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ اب مجھے اپنے ہی گھر میں میری عزت ہی محفوظ نہیں تھی۔ میں آہستہ سے گھر کا دروازہ کھول کر گلی پر جا کر نکل آئی۔ ہر طرف سناٹا تھا، نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ اچانک سے میرے دل و دماغ میں آج سے ایک ہفتہ پہلے کا منظر گھومنے لگا۔ چچی جان نے مجھے اپنے کمرے میں صفائی کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں پر مجھے ایک اخبار ملا تھا۔ میں نے ویسے ہی اس اخبار کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک یتیم خانے کا پتہ بھی تھا۔ میں نے اپنے دل و دماغ پر زور دیا تو مجھے یتیم خانے کا پتہ یاد آ گیا۔ میں رات کے اندھیرے میں اسی کی طرف چل دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ یتیم خانہ کہاں ہے۔ وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، بلکہ صرف آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہی تھا۔ چلتے چلتے میں یتیم خانے تک پہنچ گئی۔ حالانکہ فاصلہ اتنا زیادہ نہ تھا، مگر رات کی وجہ سے مجھے کچھ بھی نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اس لیے مجھے آنے میں بہت زیادہ وقت لگ گیا تھا۔ صبح کی اذانیں ہو رہی تھی۔ یتیم خانے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو فوراً سے اندر سے دروازہ کھول دیا گیا اور مجھے اندر آنے کا کہہ دیا گیا۔ تبھی سے ہی میں یتیم خانے میں رہ رہی تھی، مگر مجھے یتیم خانے کا ماحول بھی کچھ عجیب سا لگتا۔ کبھی کبھی لڑکیاں بہت زیادہ ڈری سہمی محسوس ہوتی۔ ایک دو مرتبہ تو رات کو کچھ لڑکیاں یتیم خانے سے غائب بھی ہو گئی تھی اور یتیم خانے کے انچارج نے کہا تھا کہ وہ یتیم خانے سے بھاگ گئی ہیں۔ انچارج نے ان پر ہی تہمت لگا دی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ لڑکیاں ایسی بالکل بھی نہ تھیں۔ وہ تو بالکل سادہ اور بھولی بھالی تھیں، مگر سبھی نے ہی انچارج کی بات مان لی، کیونکہ اس یتیم خانے میں اسی کا حکم چلتا تھا۔ میں ہر وقت ہی اس سے دور دور رہتی تھی، کیونکہ وہ عجیب نظروں سے لڑکیوں کو گھورتا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوتا، کیونکہ وہ ایک انجانہ خوف ہر وقت ہی مجھے اپنے لپیٹ میں لیے رہتا۔ مگر اب میں واپس گھر بھی نہ جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں پر بھی میری عزت محفوظ نہیں تھی، اور یہاں پر کم از کم میں عزت کی زندگی تو گزار رہی تھی، مگر میں یہ نہ جانتی تھی کہ یہاں پر بھی میری عزت محفوظ نہیں ہے، بلکہ کسی لڑکی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے۔ مناہل نے بتایا کہ مریم کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے کہ مریم کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اور شاید وہ خود کو بچانے کے لیے ہی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ اپنی عزت تو پہلے ہی لوٹا چکی تھی، مگر باہر آ کر ان کی جان بھی چلی گئی۔ مناہل کی بات پر ہم دونوں باہر نکل آئے تھے۔ دیکھا کہ پولیس یتیم خانے کے انچارج کو پکڑ رہی ہے۔ حمید انکل کو بھی ساتھ لے جایا گیا، مگر سبھی لڑکیاں اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ اس سب میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ تو اپنے کام سے کام رکھتے
اور ساری لڑکیوں کو بالکل بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ پولیس کے کچھ افراد ان دونوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے، اور ابھی بھی پولیس فورس میں سے کچھ لوگ یتیم خانے کے اندر ہی موجود تھے، جو یتیم خانے کا چپا چپا چھان رہے تھے کہ کہیں کوئی سوراخ مل جائے، مگر انہیں یتیم خانے میں کچھ بھی نہ ملا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے، ہم نے دیکھا کہ حمید انکل یتیم خانے میں واپس آ گئے ہیں۔ سبھی لڑکیاں ان کے ارد گرد جمع ہو گئی تھی، سبھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے ایک بات ایسی بتائی کہ ہمارا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ احمد علی برے کاموں میں ملوث ہو گیا تھا، اور وہ یتیم خانے کی لڑکیوں کی عزت کو پیسوں کے عوض درندوں کو بیچ رہا تھا۔ اس رات بھی وہ لڑکیاں یتیم خانے سے نہ بھاگی تھیں، بلکہ احمد علی نے انہیں مہنگوں داموں بیچ ڈالا تھا۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ سب کیسے پتہ چلا، کیونکہ پہلے تو حمید انکل بھی اس بارے میں کچھ نہ جانتے تھے، اور پولیس انہیں بھی اپنے ساتھ ہی پکڑ کر لے گئی۔ انہوں نے ہمارے پوچھنے پر بتایا کہ پولیس نے ان سے اور اس انچارج سے پوچھ گچھ کی تو ساری حقیقت سامنے آ گئی تھی، کیونکہ وہ تو سچے تھے، انہیں تو اس بارے میں کچھ علم بھی نہیں تھا، اس لیے پولیس والوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ مگر جب انچارج کو پولیس کی مار پڑی تو اس نے سب کچھ ہی اگل دیا تھا۔ پولیس نے یتیم خانے کے مالک کو بھی بلوا لیا تھا، وہ بھی ایمرجنسی ٹکٹ کروا کر پاکستان پہنچ چکے تھے۔ وہ بھی اس بارے میں کچھ خاص نہ جانتے تھے، وہ ایک اچھے انسان تھے جو اتنا بڑا یتیم خانہ چلا رہے تھے، مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ ان کے یتیم خانے میں ایک کالی بھیڑ بھی ہے جو ان کی ساری نیکی کو پانی میں بہا رہی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ احمد علی ہی تھا، جس نے ایسے یتیم خانے کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ یہ یتیم خانہ نہیں بلکہ ایک جسم فروشی کا اڈہ بن چکا تھا۔ حمید انکل نے ہمیں بتایا کہ اس رات بھی 2 درندے مریم کی عزت لوٹنے کے لیے آئے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے، مگر وہ انہیں چکمہ دے کر باہر بھاگ آئی تھی، اور پھر باہر نکل کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ابھی تک یہ معاملہ نہ سلجھ پایا تھا کہ جب پولیس وہاں پر آئی تو وہ 2 لوگ وہاں پر موجود نہ تھے۔ آخر وہ کس راستے سے باہر نکلے تھے؟ کیا کوئی خفیہ راستہ تھا جس سے وہ دونوں باہر نکل گئے؟ مگر پولیس کے ڈھونڈنے کے باوجود بھی یہ گتھی نہ سلجھی۔ مگر اب سارا معاملہ کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ احمد علی پولیس کی گرفت میں تھا، اور اسے 15 سال کی عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ اتنا سنگین بھی ہو سکتا ہے۔ آج تک مجھے وہ شخص عجیب سا لگتا تھا، مگر میں کبھی بھی اس نتیجے پر نہ پہنچ پائی تھی کہ وہ اتنی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ نہ جانے اس نے کتنی لڑکیوں کو پیسوں کی خاطر بیچ ڈالا۔ ساری لڑکیاں بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی تھیں، مگر حمید انکل نے ہمیں تسلی دی، کیونکہ اب وہ سانپ جس نے غداری کی تھی اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا۔ اب ہم آرام سے اس یتیم خانے میں رہ سکتے تھے۔ مگر اس واقعے کے بعد سے میرا دل دہل گیا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، کیونکہ یہاں سے زیادہ محفوظ تو میرا گھر تھا۔ مگر پھر مجھے حسن کا مکروہ چہرہ یاد آ جاتا، میں اپنے دل کی آواز کو دل ہی میں ہی دبا لیتی۔ مگر ایک دن میری قسمت ایسی کھلی کہ میں اپنی زندگی پر رش کرتی ہوں۔ ایک نوجوان فنڈ دینے کے لیے یتیم خانے میں چلا آیا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے پسند کر لیا۔ اس نے مجھ سے تو کوئی بات چیت نہ کی، مگر میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ چمکتی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد 2 دن کے بعد حمید انکل نے میری طرف چلے آئے اور کہنے لگے، بیٹا تمہارے لیے خوشخبری ہے، ایک نیک شخص تمہارے لیے نکاح کی دعوت دے کر گیا ہے، اگر تم قبول کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہی شخص میرے لیے نکاح کی دعوت دے کر گیا جو آج سے کچھ روز پہلے فنڈ دینے کے لیے آیا تھا۔ میں اسے کیسے بھلا سکتی تھی؟ وہ واقعے میں ہی سلجھا ہوا انسان تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر حامی بھر لی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یتیم خانے میں رہنا میرا مستقبل نہیں۔ 1 ہفتے کے اندر
اندر ہی حبیب نے مجھ سے نکاح کر کے اپنے گھر لے آئی۔ آج ہماری شادی کو 5 برس بیت چکے ہیں۔ دوبارہ میں نے اپنے گھر کا رخ نہ کیا کیونکہ میں ماضی کی تلخیوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، اور حبیب کی صورت میں مجھے ایک ہم سفر اور ایک بہت اچھا دوست بھی مل چکا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی پچھلی زندگی کو بھلا بیٹھی، مگر آج بھی وہ مجھے یتیم خانے میں گزرے ہوئے 6-7 مہینے یاد آتے ہیں، اور وہ لڑکی مریم جو اپنی عزت لٹ جانے کے بعد اپنی زندگی بھی گنوا بیٹھی تھی، وہ بھی آج تک مجھے نہیں بھولی۔ میں ہر وقت اس کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہوں، اور ہر وقت ہی میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی لڑکے کی ساتھ بھی نہ ہو۔ خدا سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔